دھاندلی دھاندلی کے شور میں پاکستان میں بالآخر انتخابات ہو گئے ہیں اور اگلا منظرنامہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں پر مشتمل سابقہ حکومت کی طرز پر ایک مخلوط حکومت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ حکومت کوئی بھی سنبھالے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، مگر اگر کوئی اہم ترین حکومتی عہدہ آنے والی حکومت کی سمت متعین کرے گا تو وہ ہے وزیر خزانہ کی کرسی۔ اندرونی اور بیرونی قرضوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے پاکستانی معیشت اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑی ہے اور خزانے میں موجود 8 ارب ڈالر جون 2024 تک کی 24 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیوں کے لیے ناکافی ہیں اور آنے والی حکومت کو لا محالہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ہوگا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کس طرح کا وزیر خزانہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جس فائنانس منسٹر کی ضرورت ہے پاکستان کو، اس کی ایک ماڈرن آؤٹ لک ہونا چاہیے اینڈ کافی حد تک اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ماڈرن اکانومی کس طرح سے چلتی ہے، اور ماڈرن اکانومی ایسے نہیں چلتی جیسے ہماری سیاسی جماعتیں چلانے کی کوشش کرتی ہیں ہماری معیشت کو کمانڈ کے ذریعے، یعنی کہ ایک فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا باقی سب کو بتا رہا ہے کہ کون کیا چیز کتنے میں بیچے گا، کتنے پیسے کون کما رہا ہے، کوئی زیادہ کما رہا ہے یا کوئی کم کما رہا ہے۔ ان چیزوں میں حکومت نہیں اتنا زیادہ گھسنا چاہیے۔ ریگولیٹرز ہوتے ہیں اس کام کے لیے اور ان کو کام کرنے دینا چاہیے اپنی اپنی جگہ۔ آئی تھنک ایک ایسا فائنانس منسٹر جو سسٹم کے ساتھ ساتھ چلا سکے، جس کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ لگانے ہیں، ساری ڈیسیشن میکنگ اپنے ہاتھوں میں نہیں لینی اور سارے فیصلے خود نہیں کرنے، لیکن صحیح جگہوں پہ صحیح لوگوں کو لگانا ہے تاکہ ہر ادارہ اپنے سسٹمک مینڈیٹ کے مطابق، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہو یا وہ نیپرا ہو، تمام اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ پھر اپنی ٹیکنیکل نالج کے مطابق اپنے اپنے ایریا کو اس طرح سے مینیج کریں جو ان کو قانونی مینڈیٹ ملا ہوا ہے۔ اس طرح کا فائنانس منسٹر ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ لیکن اگر کوئی ایسا فائنانس منسٹر ہو جو سمجھے کہ سارے فیصلے میں خود کروں گا اپنے دفتر میں بیٹھ کے، تو آئی تھنک اس قسم کے فائنانس منسٹرز نے ہی پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بار بار ڈیفالٹ کے کنارے پہ کے نزدیک لے کے آئے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دوڑ میں پہلے نمبر پر ہیں، مگر نواز شریف کے قریب ہونے کے باوجود نہ صرف ان کی اپنی پارٹی بلکہ اتحادی جماعتوں اور معاشی تجزیہ کار بھی ان کی تعیناتی کے خلاف ہیں۔ ڈار صاحب کی بہت تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن ایز اے فائنانس منسٹر ان کا ٹریک ریکارڈ فیلئر ہی رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ ڈار صاحب اپنا ٹریک ریکارڈ 1999 کا جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تب انہوں نے بڑی کامیابی سے پاکستان کو نیویگیٹ کر کے ایک بہت مشکل سچویشن سے نکالا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تب نہیں نکال سکے تھے وہ جب تک، اور وہ کام ان کا اٹک چکا تھا، پھنس گیا تھا۔ اور دوسری دفعہ جب ابھی جو لاسٹ جو ان کا تجربہ رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام جس کی ضرورت تھی پاکستان کو ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈیریل کیا تھا، اور ڈیریل کرنے کے بعد ان سے واپس کسی طرح سے اپنی جو کمیونیکیشن چینل ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ درست نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پچھلے جون 2023 تک پہنچ کے پاکستان ایک ڈیفالٹ کی ایج پہ کھڑا تھا، اور یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے اور وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی ایج پہ کھڑا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کا تو مقصد ہی سارا یہ ہوتا ہے ایک ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور یہاں پہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی بالکل کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک اس سے بڑا ڈیزاسٹر سوچنا مشکل ہی ہوگا، اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ آئی ایم شیور کہ ڈار صاحب کی سیاسی سائڈ پہ بہت تعریف کی جا سکتی ہے اور ان کے پاس بہت اور سکلز ہیں، لیکن اگر ان کو دوبارہ ایز اے فائنانس منسٹر اپوائنٹ کیا تو جو ماضی میں ان کی جو ڈیزاسٹر والی ایک ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئے گا۔ اسحاق ڈار کے علاوہ موجودہ وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی اس دوڑ میں سر فہرست ہیں۔ ابھی ان حالات میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسا فائنانس منسٹر چاہیے جیسے کہتے ہیں اسٹیبل ہیں، جو کہ چیزوں کو سنبھال کے چل سکے۔ ڈاکٹر شمشاد جو ابھی ہیں وہ بہترین ایک فائنانس منسٹر ہیں، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ جو ایک اور ادر آپشن بچتا ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا بچتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ مشکل ہے کہ کوئی بھی فائنانس منسٹر ان حالات میں آ کے چیزوں کو سدھار سکے، چیزوں کو
बेहतर कर सके। तो इन दो में से कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर अगर चलता रहेगा तो हालात को है उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर कोई और आ जाएगा तो मुश्किल है कि किसी भी किस्म की कोई भी बेहतरी आ सके। इन 3 नामों के अलावा रोजनामा डॉन में अपने एक आर्टिकल में अफशां सुबही का कहना था कि शहबाज शरीफ के फर्जंद सुलेमान शहबाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, नवेद कमर, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, खालिद मंसूर, डॉक्टर वकार मसूद, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर भी अगले वजीर खजाना की दौड़ में शामिल हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।